السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت 183 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُمْلِي، اور میں مہلت دیتا ہوں، مہلت دوں گا یا ڈھیل دیتا ہوں یا ڈھیل دوں گا، مراد کیا ہے کہ جلدی نہیں پکڑوں گا بلکہ ٹائم دیا جائے گا۔ لہم، ان کو، کن کو، جن کی بات ہو رہی تھی، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ان کو، پیچھے آیت میں یہی تھا نا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے یا پستی کی طرف گرا دیں گے یہاں تک کہ انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا ڈھیل دینا کیوں ہے؟ اس میں بھی راز ہے۔ ان کیدی، بے شک میری تدبیر، یعنی میرا جو ڈھیل دینا ہے، جلدی نہ پکڑنا ہے، لمبی لمبی عمر دے دینا، رزق میں کشادگی دے دینا، آسائشیں دے دینا اور جلدی نہ پکڑنا۔ فرمایا ان کیدی، بے شک میری تدبیر متین، پختہ ہے، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر گناہوں کے باوجود لمبی عمر مل جاتی ہے، فوری عذاب نہیں ہوتا، مصائب آلام نہیں آتے، یہ ایسی چیز ہی نہیں کہ بندہ سمجھے کہ یہ تو میری کوئی اچھائی تھی اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ توبہ اگر نہیں کی، گناہ بھی کیے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی سب چیزیں مل رہی ہیں، پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ بھی درست نہیں۔ قرآن کریم میں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کافر ہرگز یہ نہ گمان کریں، یاد ہے جو ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران آیت 178 میں، ترجمہ سنا رہی ہوں، اور کافر یہ نہ گمان کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل جو اعمال ہیں وہ نیک ہوں۔ تو اس بندے نے عرض کی کہ لوگوں میں سب سے پھر بدتر کون ہے؟ یعنی اپوزٹ سے زیادہ سمجھ آتی ہے نا۔ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اعمال اچھے نہ ہوں، بحوالہ ترمذی۔ لمبی عمر ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس میں اعمال اچھے ہوں تو، لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہیں اور لمبی عمر ہے، گناہوں میں اضافہ بڑھتا جاتا ہے، تو پھر تو عذاب بھی بڑا ہوئے گا نا۔ اولم یتفکروا، کیا اب تک انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم، ان کے صاحب پر، مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں، انہی کے تو ساتھ یہ رہے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، اتنے سال گزارے ہیں، ان کی عادات اتنی اچھی تھی کہ یہ لوگ اپنے منہ سے انہیں صادق اور آمین کہتے تھے اور ان کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ یہ وہی ہے نا۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے ان کے صاحب پر غور و فکر نہیں کیا؟ من جنہ، من ہوتا ہے سے، جنہ یعنی جنون جیسے ہوتا ہے، جنون، دیوانگی جن پر آ جاتی ہے، بس عقل کو جیسے جنہ کہتے ہیں نا اس کو، جو ایسی دیوانگی جو عقل کو چھپا لیتی ہے، ہوش و حواس میں بندہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر تو جنون کا ذرا اثر نہیں، جو کفار اور مشرکین تھے ان کو بار بار جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، توحید کا درس دیتے تھے، بس توحید کا درس دینے کی دیر تھی کہ یہ لوگ دشمن ہو گئے، اور تو کوئی ان کا قصور نہیں تھا۔ اب جب بار بار ان کو سمجھاتے تھے
تو ان لوگوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ ہم منع کریں یہ بار بار آ رہے ہیں. ہوتے ہیں نا کہ کیا دنیا کے وہ لالچی لوگ تو انہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتا ہے، اور اگر ایک دفعہ کوئی بندہ روکتا ہے تو دوسری طرف اس طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں. کہ ایسے ہستی تھی، کبھی پتھر کھا رہے ہیں تو تب بھی دعا کر رہے ہیں، اوجریاں پڑھ رہے ہیں تو تب بھی دعا کر رہے ہیں. ہر ایک کو صبح و شام جیسے جیسے ان کو موقع ملتا سمجھاتے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو. اور انہیں ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیوں یہ جنونی ہے شاید. جیسے آج کل بھی کوئی بندہ اچھی بات کہے اور بار بار کہے تو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا ایسی باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے. جیسے محبوب کا اپنا فرمان بھی ہے کہ میں تو ان کو پکڑ پکڑ کے دوزخ سے بچاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ گر رہے ہیں بار بار اور پھر گرنے کی ہی ٹرائیاں مار رہے ہیں. اور بغیر لالچ کے دعوت دین دیتے رہنا یہ آپ کے محبوب کی سنت ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو بلایا؟ آپ ذرا بتائیے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ بھی بتائیے پلیز. تو بہرحال رب کریم فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے اخلاق بہت عمدہ ہیں اور معاشرت بڑی پاکیزہ ہے، ہر عادت بہت اچھی ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں. اس وجہ سے تمام عقل مندوں کے یہ پیشوا ہیں. لباس عمدہ، الفاظ عمدہ، اور ان کو یہ بات کہتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ یہ مجنون کو کہتے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. پھر فرما رہے رب کریم اولم ینظروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا لوگوں نے وہ جو بیٹھے ہوئے بتوں کے آگے، یا دنیا کے ہر بندے کو بھی آپ کہہ سکتے ہو، یہ بہت بڑی توحید کی دلیل ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا فی میں ملکوت بادشاہت میں سماوات آسمانوں والارض اور زمین کی؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا یا غور سے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں؟ وما خلق اللہ، اور اس میں جو چیز پیدا فرمائی، وما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کی، من شیء، کوئی بھی چیز. رب کریم نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ذات بنانے والی کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. آپ ذرا اپنے اوپر ہی دیکھیے، جب آپ پیدا ہوئے تھے چھوٹے سے تھے نا، پھر آپ بڑے ہوتے گئے، ہڈیاں تو بڑھتی گئیں. ہڈیاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ کسی چیز کو مارو تو صحیح وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ دیتی ہیں. ہڈیاں بڑھتی گئیں، آپ کی سکن بھی ایسے بڑھتی گئی. پہلا کے پہلے کوئی ڈھیلی نہیں تھی. اور بھی چیزیں ہیں، آپ غور کیجئے، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، دل گردہ آپ کے اندر ہے، وہ سارا کام کر رہے ہیں، آپ کو ڈسٹرب تک نہیں کر رہے. پھر اللہ کی چھوٹی مخلوق دیکھیں، بڑی مخلوق دیکھیں، ساری چیزیں سیم ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں. مکھی ذرا پکڑ کے دیکھیے، پھر یہ چھوٹی چیونٹیاں دیکھیں، اور مچھر ہی دیکھیں، جس کو لوگ تو کہتے ہیں نا یہ کیا چیز ہے. مچھر کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والی بہت بڑی ذات ہے. اس کے اندر تو 6 چھریاں، ایک سے سون کرتا ہے، دوسرے سے وہ چبوتا ہے، تیسرے سے خون نکال کے چلا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ بعد میں چلتا ہے. خارج تو آپ بعد میں کرتے ہو نا کہ کوئی چیز تھی جو کاٹ کے چلی گئی، پتہ نہیں کیا تھی، وہ مچھر ہوتے. تو کوئی بھی چیز اللہ کی آپ دیکھیں جو سونے رب نے تخلیق کی ہے تو آپ کو رب پہ پیار آئے گا. میں تو جب بھی دودھ پیتی ہوں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، واہ میرے سونے ربا، گھاس کھانے والے جانور، اس کے اندر سے یہ دودھ اور ہمارے لیے فوائد. تو جس چیز پہ بھی آپ غور کریں گے تو بنانے والے کا پتہ چلے گا. کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہو اور اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو. خود بخود تو کچھ بھی نہیں نا بنتا، اور خود بخود کچھ بھی تو نہیں چلتا. یہ اتنی مخلوق، پھر کھانے کا انتظام. ذرا پانی کو ہی دیکھ لیں، پانی اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور میٹھا پانی زبان کو کتنا اچھا لگتا ہے. دنیا کی اتنی مخلوق، ایک کلو بھی اگر کہیں نا، اگر اکاؤنٹ کریں تو صحیح، سب کو پورا ہو رہا ہے. تو کلو تو نہیں، بلکہ آپ تو بہت زیادہ یوز کرتے ہو. تو آپ کو پیدا کرنے والا آپ کے لیے سب چیزیں بھی آپ کو مہیا فرما رہا ہے. تو جتنا آپ غور کریں گے رب کریم پہ آپ کو اور زیادہ پیار آئے گا. یہ سارے توحید کی دلیلیں آپ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. وَأَنْ عَصَا، اور اس بات پر
کہ شاید این یکونا کہ ہوں قد اقتربا نزدیک پہنچی. اقتربا کا معنی کیا ہے؟ قریب، جیسے قربت، قریب، بہت نزدیک. اجلہم ان کی مہلت، اجل میعاد ٹائم. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس میں کہ شاید ان کی مقررہ میعاد نزدیک آ گئی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، فَبِأَيِّ پس کون سی، حدیث بات پر، کس بات پر، بعدہ یعنی قرآن کریم کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. تو کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لے کے آئیں گے؟ اب قرآن کریم دیکھیں، اس کے اندر جو جو باتیں تھیں، کیونکہ قیامت تک ہے، ہر ایک بات حق اور سچ ہے. قرآن اور صاحب قرآن کے ہوتے ہوئے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ ان کے سامنے تھے. کبھی چاند واپس لوٹایا جا رہا ہے، کبھی سورج کے ٹکڑے، ہاتھ کے اندر سے اتنا پانی، گوشت سے بھی کبھی پانی نکلے، اتنا پانی کہ 1500 افراد پی لیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور بھی بہت سارے معجزات تھے. تو رب فرماتا ہے کہ پھر کس دن پر وہ ایمان لائیں گے؟ میں یضلل اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلا ہادی له، تو اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر تو کفار قیامت والے دن یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے. یہ حجت بن جاتی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا تو ہمارا کیا قصور ہے، کس قانون کی بنا پر ہمیں ہماری گمراہی کی سزا دی جا رہی ہے. اصل میں معنی یہ ہے کہ جب لگاتار کفری عقائد پر جمے رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی پکی ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے. انہوں نے اپنی اختیار سے اسباب ملے تھے ان کو، لیکن انہوں نے رد کر دیا، ضائع کر دیا. پھر انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت بھی تو دی گئی تھی نا، دل اور دماغ بھی دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. انہوں نے تو ایکسپٹ نہیں کیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک ماں، آپ دیکھیں، بار بار سمجھائے پھر بچہ مانے نہ تو کیا کرتی ہیں آپ؟ ماں چھوڑ دیتی نا اس کو، پھر اسے پوچھا بھی نہیں جاتا، پھر وہ دکھی ہوا پھرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا قصور ہے اس بیچارے بچے کا. اللہ ہدایت دے. وَيَذَرُهُمْ اور انہیں رہنے دیتا ہے، اور انہیں رہنے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جلدی پکڑتا نہیں ہے. فی طغیانہم، فی میں، طغیانہم اپنی سرکشی میں ہے، یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں. وَیَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو کس میں؟ اپنی سرکشی میں، تاکہ وہ اس میں بھٹکتے رہیں. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ پیچھے بھی ہم آیات میں یہی پڑھ چکے تھے کہ یہ جو ڈھیل ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو چھوڑے رکھنا اور بندے کی جلدی گرفت نہ کرنا یہ بھی عذاب ہے. یوں کہ بندہ کفر و شرک اور گناہ کرتا رہے لیکن کوئی نہ پکڑ ہو، جبکہ اس کے برعکس بندے کی معمولی بات پر، تھوڑی سی غلطی پر گرفت ہو جانا، یاد رکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، باجی ہم نے تو نہ کچھ کیا نہیں ہوتا، ذرا سا کچھ کریں تو فوراً نہیں پکڑے جاتے، ہمیں فوراً سزا ملتی ہے. تو آپ تو لکی لوگ ہو، فوراً پکڑے جاتے ہو، گناہوں سے بچ جاتے ہو. اور یہ بات کہنا کہ فلاں اتنا گناہ کرتے اس کو تو نہیں پکڑا جاتا، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ڈھیل ہے. یہ ان کے اوپر جو ڈھیل ہے نا یہ عذاب ہے. آپ کے اوپر یہ جو جلدی پکڑ ہے نا یہ رحمت ہے. حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہے تو اسے جلد دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا. بحوالہ ترمذی شریف. تو ہے نا آپ خوش نصیب کہ فوراً پکڑے جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھل گئی تو بچ کے. یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں محبوبہ، عن الساعہ قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، ایانا کب ہے، یعنی واقعہ کب ہوگی،
मुरसाहा कायम होना, जैसे जमाना ठहराना। इसाउन इसका मस्तर है, मुरसाहा यानी कब कायम होगी। वो पूछते थे ना सवाल, जिस कयामत से हमें डराते रहते हैं, ये होगा तो वो होगा, तो वो फिर आगे से सवाल करते थे। तो उसके बारे में रब फरमा रहा है कि वो दरियाफ्त करते हैं ना आपसे कयामत के मुतालिक कि इसका वकू कब होगा, वाक़या कब होगी, किस दिन कयामत कायम होगी। कुल महबूबा आप फरमा दीजिए इन्नमा इल्मुहा, कि बेशक जो इसका इल्म है, हा की ज़मीर ये कयामत की तरफ लौट रही है, कयामत की घड़ी की तरफ, वो जो सवाल करते हैं उसकी तरफ। इन्नमा बात ये है इल्मुहा, इसका इल्म, इंदा पास है, करीब है, रब्बी मेरे रब्बे करीम के। ये जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगता, बहुत मजा आता है कि पहले सवालों का दरवाजा बंद कर दिया। इंसानी फितरत है ना, मैं भी कहीं जाती हूँ तो क्या है, सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल। भले पहला सवाल जो उन्होंने किया हो तो उस बंदे को खुद भी याद नहीं रहता, बस सवाल 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 सवाल। और हमारे माशरे में यही है कि अगर कोई दीन का बंदा आगे चढ़ जाता है तो सवालों पे सवाल करते हैं। सीखने के लिए भी कुछ लोग करते हैं, सवाल करना अच्छा होता है, इल्म सीखने के लिए जरूरी होता है, लेकिन साहबा का भी तो अंदाज कैसा था, उनका भी तो अंदाज बड़ा मिठा सा था ना। जब कोई सवाल करते थे महबूबे करीम, कुछ भी पूछते थे, क्या आपको पता है जैसे मुफलिस कौन है, एक दफा सवाल किया कि आपको पता है कि मुफलिस कौन है, तो वो हमारी तरह आगे अपना इल्म नहीं झाड़ते थे। साहबा किराम का अंदाज बड़ा अच्छा था, फरमाते थे आप और अल्लाह जानते हैं, अल्लाह व रसूल आलम। तो फिर मुस्तफा करीम तवज्जो करके बताया करते थे कि इसकी ये वजह, जैसे मुफलिस के बारे में बताया कि मुफलिस जिसके पास अमाल कम होंगे, 2-3 इसकी वजाहतें वो इंशाल्लाह जब मौका आएगा वो भी बता दूंगी। और ये दरवाजा ही बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों का भी क्या बात है कि हम लोगों ने जो असल काम था दीन के लोगों का वो करने ही नहीं देते। अगर जैसे मैं हम तफसीर कर रही हूँ, क्या आप सारे सुनते हैं, क्या लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, क्या सवाल जवाब होता है, क्या याद करते हैं, क्या लिखते हैं? ज्यादातर क्या होता है, बाजी इसका मीनिंग क्या है, और बताइए कि आप इस्तिखारा कर देंगी, बाजी आप तावीज़ लिख सकते हैं, बाजी आप दम कर सकते हैं, बाजी इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो असल जो काम होता है उससे बंदा हट जाता है ना, ऐसी बात। तो यहाँ पे भी सीधा कहा कि अल्लाह के पास है। आप फरमाइए किसके इल्म, मेरे अल्लाह के पास है। ला युजल्लीहा, नहीं जाहिर करेगा इसको, लिवक्तिहा, लेकिन जाहिर कब होगी, वक्त पर, इल्लाहु, मगर वही वक्त पर जाहिर करेगा। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्लाहु, उसे अपने वक्त पर वो जाहिर करेगा। कौन, अल्लाह, मगर वही। नहीं जाहिर करेगा इसे अपने वक्त पर मगर वही, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हो। फिर फरमाया सकुलत, बहुत भारी है ये हादसा जिसके बारे में पूछ रहे हो। सकुलत, ये हादसा बहुत गिरा है, फिर समावात, आसमानों पर, वल अर्द, और जमीन पर। आप आसमान पे जाते हुए ना, जैसे अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर चांद पे जा रहे हैं, और जैसे ऊपर जाना, फिर जमीन आप देखिए कितनी मजबूत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसके ऊपर बनाई जाती हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जरा सा सलसला आता है तो क्या हाल होता है इसका। तो फिर कयामत तो बहुत बड़ा सिलसिला है। अलकारिया मलकारिया वमा अदराका मलकारिया। तो फरमाया ये हादसा बहुत गिरा है जमीन पर भी और आसमान पर भी। ला तअतीकुम इल्ला बगता, बगता कहते हैं अचानक को, नहीं आएगी तुम पर मगर अचानक। क्या बता रहा है रब, ये तुम पर ये जो साआ है या क़यामत की घड़ी है ये अचानक आएगी। यसअलूना का, वो पूछते हैं आपसे, कअन्नका हफीयुन अन्हा, वो आपसे पूछते हैं। हफीयुन का माना होता है जैसे मुतलाशी, जानने वाला, बास करने वाला, खूब जानने वाला। इसका होता है हफावतुन, मस्तर है जिसका माना होता है तलाश करने के साथ साथ किसी का हाल मालूम करना और किसी काम में मेहरबान होना। ये सिफ्त मुशब्बा का सीगा है। अनहा, इससे वो पूछते हैं आपसे गोया आप
اس کے بارے میں خوب تحقیق کر چکے ہیں۔ قل آپ فرمائیے انما علمہا اس کا جو علم ہے عند اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل فرما دیجئے لا املک میں نہیں مالک، میں نہیں اختیار رکھتا، لنفسی یعنی از خود، آپ فرما دیجئے کہ میں از خود مالک نہیں ہوں، نفع کا ولا ضرر اور نہ ضرر کا، کہ میں از خود مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، ولو کنت اور اگر میں تعلیم الہی کے بغیر اعلم الغیب غیب جان لیتا، لاستکثرت من الخیر، استکثرت ہوتا ہے تو بہت کچھ اکٹھا کر لیتا، جمع کر لیتا، سمیٹ لیتا، بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، وما مسنی السوء اور نہ پہنچتی مجھے کوئی برائی کوئی تکلیف، ان انا الا نذیر بلکہ میں کون ہوں، میں تو وہ ہوں ڈر سنانے والا، نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا، کہ میں تو مومنوں کو ڈر سنانے والا ہوں، وبشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی، اللہ کی رضا کے لیے، قوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈرانے والا بھی ہوں کہ غلط کام کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اچھے کام کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کا شان نزول پہلے جان لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ وہ کہنے لگے تو اس پر یہ آیت اتری تھی۔ اس کو خفیہ رکھنے کے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک مثال سے ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے سال شروع ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، روز پڑھائی ہوتی ہے، لیکن تیاری کب کرتا ہے؟ جب استاد نے ٹیسٹ لینا ہوتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب ایگزام شروع ہونے والے ہوتے ہیں، پھر دھڑا دھڑ نالائق بچے محنت کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ لائق بچے تو شروع سے ہی کرتے ہیں نا، لیکن جب سر پہ ڈنڈا ایگزام کا چڑھتا ہے تو پھر جا کے تیاری کرتے ہیں، ہے نا، نہیں پورا سال کھیلتے رہتے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، دن کا تو خیر پتہ ہے، اس سن کا نہیں پتہ جس سن میں ہوگی، تو پھر ہم بھی ڈھیلے پڑتے رہتے ہے نا۔ اور بھی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ گناہوں سے نہ بچتے، اور بھی بہت کچھ ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر قیامت سے پہلے اور قیامت کے قریب کے جو اوقات ہیں، اس کی علامات ہم نے حدیث طیبہ میں پڑھی، چند ایک آپ بھی سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد جلد یعنی تیزی سے گزرنے لگے گا، سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتہ کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا، بحوالہ ترمذی شریف۔ پھر حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، بحوالہ ابو داود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا، جہل جیسے ہوتے ہیں، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ عورتیں ہوں گی یہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے طیبہ ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا۔ ابھی بھی تو ایسے ہوتے جرمانہ سمجھتے ہیں نا، زکوٰۃ آتی ہے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے،
جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے۔ اب وہی دور ہے نا، ساری تو نشانیاں مکمل نہیں ہوئی لیکن بہت ساری ہو چکی ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ پہلوں کو برا کہتے ہیں نا، اتنا برا نہیں تو شک ہی ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک سے میں نے بات سنی کہ وہ بھی تو ایسے انہوں نے غلط کہا، اپنے ائمہ کو غلط کہا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ تو نیک لوگ تھے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے دلوں سے احترام اٹھوا رہے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ بھی لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، جو اپنے سے پہلے لوگوں کو غلط الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، بابے بابے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ پھر اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دھنسنے اور مسخ کا انتظار کرنا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج کا اور 3 مرتبہ زمین دھنسنے کا ذکر فرمایا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں اور ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں کیا فرمایا؟ سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک طویل روایت کے آخری الفاظ کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، محبوب کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہے۔ آپ جمعہ والے دن عبادات کرتے ہیں، وہ بہتر دن ہے۔ فرمایا وہ بہتر دن کون سا ہے؟ وہ جمعہ کیا ہے؟ اس کی پھر فضیلت بتائی۔ اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، گویا انبیاء کا جس دن پیدا ہونا والا دن ہوتا ہے وہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم جس دن نازل ہوا اس کی شان میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ اکبر۔ فرمایا اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی آخری ساعت میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سارا کچھ بتایا، کیا یہ قیامت کے بارے میں نہیں ہے؟ بارے میں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کے راز ہیں جو محبوب نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سن لیتے ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ محبوبہ آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع کا اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ظاہر اللہ کی عطا سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ اب اس آیت کا مطلب کیا تھا؟ یار لوگوں نے اپنی مرضی سے مطلب نکال لیا کہ وہ بالکل بے بس ہے، ان کے کوئی اختیار نہیں اختیار تھا تو پھر سورج کیسے پلٹا، پھر چاند کے ٹکڑے کیسے کیے، پھر ہاتھ کے اندر سے 1500 لوگوں نے پانی کیسے پیا، کھجوریں کیسے اوپر سے گر کے آ گئی، وہ درخت چل چل کے کیسے آئے، اور جہاں اس سے کہہ دے کہ درخت تجھے تیرا محبوب بلا رہا ہے، پھر تیرا نبی بلا رہا ہے، وہ درخت اٹھ کے کیوں آتے ہیں؟ پھر صحابہ کرام اجمعین جن کو توحید کا درس رسول اللہ نے دیا، آنکھ نکلی ہے تو رسول اللہ کے پاس، بازو ٹوٹا ہے تو ادھر، تو کدھر سے دوائیاں مل رہی تھی؟ رسول اللہ نے جوڑی تھی نا یہ ساری چیزیں۔ پاؤں کے اوپر سانپ کاٹ کے حضرت ابوبکر صدیق کا تو وہ کس نے دور کیا؟ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟
وہ تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا اللہ چاہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ذرا آیات کھول کے پڑھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، جو میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، لیکن وہاں بھی وہی کہتا ہے باذن اللہ، اللہ کی اذن کے ساتھ۔ یہاں بھی کیا ہے، مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اس میں تو ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے پاس کچھ آتا نہیں تو گردن میں سریا پہلے ہو جاتا ہے۔ اس میں تو عاجزی کی انتہا ہے کہ آپ کے محبوب کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ، ایون کہ قیامت والے دن بھی ہم انہی کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا کہ میں مالک نہیں، یہ عاجزی کی حد ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تو گردنوں میں سریا، اور جن کے پاس سب کچھ ہے عاجزی کی انتہا۔ رسول اللہ کی بہت ساری حدیثیں طیبہ ہیں کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، اس کے نیچے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیں، وہ جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور بھی انبیاء کا نام لیا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ بات تو فخر والی تھی، لیکن کیا فرمایا، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ سمجھتا فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں تعلیم الہی کے بغیر خود کچھ جانتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سارا مال جمع کر لیتا۔ اب دیکھیے غیب کا علم، اس کے بارے میں سورہ جن میں بھی آتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو یہ تو اللہ بتا رہے۔ پھر 30 پارے کے اندر ہے وما هو علی الغیب بضنین، وہ تو غیب بتانے میں بخیل نہیں، ظاہر کچھ علم تھا تو نا۔ پھر غزوہ خندق، اس میں بھی دیکھیں جو کچھ ہونے والا تھا پہلے رسول اللہ نے بتایا۔ تو یہاں پہ بہت راز کی بات کچھ اور تھی، ہم نے اپنی مرضی کے مطلب نکال لیے۔ تو اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بھلائیاں جمع کر لیتا، برائیاں نہ پہنچتی۔ بھلائی سے مراد راحتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی، تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے کہ سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرمانبردار اور کافروں کا مومن کر لینا، برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع اور ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو منافقین، کافرین، تم سب کو مومن کر ڈالتا، اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اور پھر محبوب نے تو خود فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا، لیکن دنیا کی ہرس جو نہیں تھی آپ کے محبوب کے دل میں، اگر ہوتی تو پھر ہم جیسے لوگ کدھر جاتے، یقیناً بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان آیات کا معنی بار بار آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے اختیار ہے، اور اختیار اتنا ہے جتنا رب کریم نے مجھے عطا کیا۔ اب رہی یہ بات کہ کتنا عطا فرمایا، تو انسانی عقل کا کوئی پیمانہ اور کوئی اندازہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بناوٹی حدود قائم نہیں کی جا سکتی۔ جیسے آپ غور کیجیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں فرمائے گا اتنا دے گا یہ تو راضی ہو جائے گا، کتنا لطف ہے۔ حضور نے اپنی ساری توانائیاں اور قوتوں سے برات کرتے ہوئے ہر بات اپنے خالق کی مرضی اور مشیت کے سپرد کر دی، اور اس بندہ نواز نے اپنی مشیت کو اپنے محبوب بندے کی رضا اور خوشنودی پر منحصر کر دیا، بتا دیا کہ تجھے دینے والا کون، میں ہوں، خود تمہیں دوں گا، اتنا دوں گا جتنا تو چاہے گا۔ اب رسول اللہ کی وسط ظرف بھی ملاحظہ کیجیے۔ جب یہ خبر پہنچی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو عرض کی مولا کریمہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ تو پھر آپ خود انصاف کیجیے، آتش جہنم سے بچا لینا کیا یہ دفع ضرر باذن اللہ نہیں؟ کیا جنت میں پہنچا دینا نفع رسانی باذن اللہ نہیں ہے؟ اور یقیناً ہے۔
اس میں دیکھیں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ساری باتیں عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے، اور ہمیں بھی سمجھانا مقصود ہے کہ کچھ مل جائے تو اکڑ نہ جایا کرو. اور تکلیف جو پہنچی، خون بھی نکلا، سب کچھ، یہ بھی ہمارے لیے اسباق ہے. جیسے مصطفیٰ کریم دعوت دینے کے لیے گئے تو ان کو پتھر جب لگے تھے، آپ جانتے ہیں سارے واقعات کو، یہ ہمارے لیے اسباق تھے کہ وہ بھی دیکھیں، انہوں نے بھی پتھر کھائے، خون نکلا تھا، انہوں نے بھی کام نہیں چھوڑا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہے نا ایسی بات. اور پھر فرمایا میں نذیر ہوں، میں بشیر ہوں. اور یہ بھی بہت بڑی کوالٹیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں محبوب کا جو مقام اور مرتبہ ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ سامنے قرآن بھی رکھتے، احادیث طیبہ بھی آپ کو پڑھائے، لیکن اگر 99 باتیں رسول اللہ کے حق میں ہوں، ایک بات ایسی ہو جس میں رسول اللہ کی شان اقدس کم ہو رہی ہو، تو وہاں سے بھاگ جایا کرو، کیونکہ ایمان کا خطرہ ہے. اپنے ایمان کو بچائیے. صحیح لوگوں کے، دین والے لوگوں کی جو صحیح العقیدہ ہیں، انہی کی بات سنیے، سمجھیے. رب کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.